بدلے 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 زندگی زیتون ٹی وی۔ میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، ساری زندگی کی تبدیلی اور اصلاح انسان سے وابستہ ہے، بلکہ انسان کے دل سے وابستہ ہے۔ اگر ساری دنیا کو جنت کا نقشہ دے دیا جائے، دل کی دنیا نہ بدلے تب بھی دنیا جہنم قدہ ہے، اور دنیا میں جنت کے نقشے نہ بھی ہوں، ٹوٹ پھوٹ کے نقشے ہوں، لیکن دل کی دنیا ٹھیک ہو جائے پھر بھی گھر کی زندگی جنت ہے۔ تبدیلی نقشوں سے نہیں آتی، انسان کی تبدیلی سے دنیا میں تبدیلی آتی ہے۔ زندگی کی راحت و آرام، زندگی کی خوبصورتی یہ دنیا کے نقشوں سے وابستہ نہیں ہے، انسان کے دل سے وابستہ ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عقل و دانش کا سب سے بڑا حصہ عطا فرمایا تھا۔ جب وہ دنیا میں تبدیلی لانے کے لیے نکلے تو انسان کو تبدیل کر دیا، ساری دنیا تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے اپنی تمام تر توانائیوں کا مرکز میدان اس انسان کو بنایا کہ اس کی تبدیلی ہو گئی ساری دنیا تبدیل ہو جائے گی، اس کی اصلاح ہو گئی سب کچھ چیزیں، ہر چیز میں اصلاح ہو جائے گی۔ تو ساری تبدیلی کا مرکز یہ انسان ہے۔ آج کی نادان دنیا نقشوں کی تبدیلی پہ لگی ہے کہ انسانی زندگی میں کچھ تبدیلی آ جائے گی۔ کتنے نقشے تبدیل ہو چلے ہیں اور کتنے خوبصورت نقشے بن چکے ہیں۔ بتاؤ دنیا میں انسان کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی؟ گرتا ہی چلا گیا، گرتا ہی چلا گیا، گرتا ہی چلا گیا۔ تو ساری تبدیلی اس انسان سے وابستہ ہے، بلکہ اس کے اندر کے دل سے وابستہ ہے۔ ساری زندگی کی خرابی دل کی خرابی سے ہے، اور دل کی خرابی کی بنیاد تین چیزیں ہیں۔ تین چیز، ایک تکبر ہے، ایک حسد ہے، ایک حرص ہے۔ تکبر ہے، شیطان ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا۔ حرص ہے، آدم علیہ السلام جنت سے نکلے دنیا میں آئے۔ اور حسد ہے، بھائی بھائی کا قاتل بن گیا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حاسد بنا، ایک حسد کے مرض میں مبتلا ہوا، اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ کبر آدمی کو گناہ کفر تک لے جاتا ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر کفر تک لے جاتا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کبر آدمی کو جہنم تک لے جاتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ حرص آدمی کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، مال کے حرص، جاہ کی عزت، شہرت کی عزت، تعارف کے حرص۔ اور حسد آدمی کو ظلم اور زیادتی میں مبتلا کرتا ہے۔ حاسد آدمی بہتان لگاتا ہے، غیبت کرتا ہے، بدگمانی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ظلم اور زیادتی پر مبتلا کرتا ہے حسد۔ تو دل کی یہ تین بنیادی خرابیاں ہیں، کبر ہے، حرص ہے، حسد ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بھائی کہ ایک دور تھا لوگوں میں بڑی سچی طلب ہوا کرتی تھی، اور اپنے باطن اور اپنی اصلاح کے لیے بڑی مشقتیں جھیلا کرتے تھے اور بڑی مشقتیں اٹھایا کرتے تھے، لیکن اب کہاں فرصت، کہاں وہ طلب، کہاں وہ ہمت اور حوصلہ کہاں۔ تو فرمانے لگے، میں تمہیں ایک آسان سا نسخہ بتاتا ہوں جس سے باطنی بیماریوں کی جڑ کٹتی ہے، جس سے ان باطنی بیماریوں کی جڑ کٹتی ہے۔ اور فرمایا وہ کیا؟ اپنی زندگی کو شکر پہ لے آؤ، اللہ کا شکر کرتے رہو۔ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ متکبر نہیں رہتا، وہ متواضع بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی نظر ہر لمحے اس محسن پہ ہوتی ہے جو اس کی طرف سے عطا ہے، اس کی طرف سے عطا ہے۔
اپنے آپ کو محتاج اور فقیر سمجھتا ہے اور اس کریم داتا کو غنی اور حاکم اور بادشاہ سمجھتا ہے. تکبر بھی جڑ کڑتی ہے. حسد میں وہ مبتلا ہوتا ہے جو اللہ کے فیصلوں پہ خوش نہیں، جو اللہ کی تقسیم پہ راضی کوئی نہیں. شکر کیا ہے؟ اللہ نے مجھے میرے اوقات سے زیادہ دے رکھا ہے. اس بیماری کی جڑ کٹ جاتی. اللہ نے مجھے میرے اوقات سے زیادہ دے رکھا ہے. حریص کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر حرص کی آگ کیوں جلتی ہے کہ قناعت کوئی نہیں، شکر کوئی نہیں، بس کوئی نہیں، راضی کوئی نہیں. تمام گندگیوں کی جڑ دل کی دنیا کا خراب ہونا ہے، اور اس کی خرابی کی بنیادیں یہ تین ہے: حسد، حرص، تکبر. تو فرمایا کرتے تھے اس نسخے کو استعمال کر لو، اللہ کا شکر ادا کرو، ان باطنی امراض سے نجات مل جائے گی. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو. کتنی آسان سی عبادت ہے، لیکن اس دینے والے محسن کو شکوہ ہے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت تھوڑے ہیں میرے بندے جو میرا شکر ادا کرے. جس ذات نے نعمتوں کی حد کر دی ہے، جس ذات نے نعمتوں کی حد کر دی ہے، اسے شکوہ ہے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت تھوڑے ہیں جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرے. اللہ نے آل داؤد سے کہا شکر بجا لاؤ. داؤد علیہ السلام فکر میں پڑ گئے اللہ کا شکر کیسے ادا ہو. اپنے گھر کو تقسیم کر دیا 3 حصوں میں. کچھ رات کے پہلے حصے میں اللہ کو راضی کرے، کچھ رات کے درمیانے حصے میں اللہ کو راضی کرے، کچھ رات کے آخری حصے میں اللہ کو راضی کرے. پھر کہنے لگے اللہ یہ سب کچھ بھی کر لوں، یہ سب کچھ بھی کر لوں، اس کی توفیق کی نعمت تو آپ نے دی ہے، شکر کیسے ادا ہوگا؟ سبحان اللہ. شکر کی برکت سے عجب کی جڑ کڑتی ہے. عبادت سے جو عجب پیدا ہوتا ہے، اپنی بزرگی پہ جو ناز ہونے لگتا ہے، اس کی جڑ کڑتی ہے. ایک عابد 50 سال عبادت کرتا رہا، اللہ نے اس کے دل میں ڈالا الہام جیسے کہتے، تیری بخشش ہو گئی. کہنے لگا، دل میں خیال آ گیا، زبان پر بول آ گئے، گناہ کیا کون سا ہے کہ میری بخشش ہو گئی؟ گردن کی رگ بڑک گئی. نہ دن کو سکون، نہ رات کو چین، نہ جاگ سکتا ہے نہ سو سکتا ہے. اللہ کے فرشتے نے کہا، شکوہ کیا، تکلیف ہو رہی ہے. کہا تیری یہ عبادت اس نعمت کے لیے کافی نہیں ہے، کچھ اور کر تاکہ تجھے اللہ یہ صحت کی نعمت دے دے، کچھ اور کر. تو میرے عزیزو، میرے اور آپ کی عبادت بھی کیا ہے، لیکن توانائیاں لگ جائیں، کوشش رہے، اور پھر یہ بھی احساس ہو کہ اب بھی حق ادا نہیں ہوا، یہی تو شکر ہے. تو اللہ کی بہت بڑی عبادت، علماء نے لکھا ہے شکر کرنا فرض کے درجے میں ہے، نہ شکری حرام ہے. اعملوا آل داؤد شکرا، اللہ کا شکر ادا کرو. اور اللہ نے اس کا ایک بہت بڑا انعام بتایا ہے، شکر کرو گے زیادہ دوں گا. اللہ کی جس نعمت پہ شکر کرو گے اللہ وہی نعمت بڑھا دے گا. یقین کرو اللہ نے کہا ہے، اللہ کا کہا سب سے بڑا سچ ہے. بیوی شوہر کی نعمت پہ شکر کرے، شوہر بیوی کی نعمت پہ شکر کرے، ہو ہی نہیں سکتا اللہ محبت میں اضافہ نہ فرمائے. اللہ کا وعدہ ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور دوں گا. گھر چھوٹا ہے، گھر چھوٹا ہے، آنے والی اس گھر میں اللہ کا شکر بجا لائے، ہو نہیں سکتا اللہ رب العزت کیفیت میں اس گھر کے اندر اضافہ نہ فرمائے. لیکن طبیعتوں میں ناشکری ایسی پڑی ہے میرے عزیزو کہ جو نعمتیں ہو رہی ہیں ان سے بھی محروم ہو رہا ہے. اللہم لک الحمد. حسن دیکھا آئینے میں، اللہ تیرا شکر ہے، ہو نہیں سکتا اس کے حسن میں اضافہ نہ ہو نہیں سکتا. اللہ نے روزی دے دی حلال،
اللہ کا شکر کر رہا ہو نہیں سکتا اس کے روزے میں اضافہ اور برکت نہ ہو۔ اللہ نے کہا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، بڑھا دوں گا۔ اللہ کی جس نعمت کو بڑھانا چاہتے ہو میرے عزیزو، اللہ نے راستہ بتا دیا، شکر کرو بڑھ جائے گی، شکر کرو بڑھ جائے گی۔ ایمان بڑھانا چاہتے ہو، تقوی بڑھانا چاہتے ہو، اللہ کے در کی حاضری بڑھانا چاہتے ہو، اللہ کا قرب بڑھانا چاہتے ہو، جو ملا ہے شکر کرو بڑھ جائے گی۔ مادی نعمتیں ہیں، روحانی نعمتیں ہیں، دنیاوی نعمتیں ہیں، دینی انعامات ہیں، شکر کرو بڑھ جائیں گی۔ محروم ہونے کا راستہ بھی یہی ہے، نہ شکری بڑھا دو، نعمتوں کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے سے ان کے متعلق تھے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، تو اپنے شاگرد سے پوچھا کہ شکر کیا ہے، شکر کیا ہے؟ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو۔ تو نے فرمایا جنید تمہیں کس نے بتایا ہے؟ فرمایا یہ سبق آپ کی صحبت ہی میں ملا ہے کہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت میں اللہ کو ناراض نہ کرو۔ دل سے تو یہ کیفیت ہو کہ محسن کی عطا کردہ ہے، لائق کوئی نہیں تھا، زبان پہ تو شکر کے بولو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، بہت کچھ دے رکھا ہے، اپنے فضل سے میرے اوقات سے زیادہ ملا ہوا ہے، الحمدللہ۔ لیکن شکر کی حقیقت کیا ہے کہ اللہ کی نعمت میں اللہ کو ناراض نہ کرے۔ جس نعمت میں ایسا کرے گا اللہ اسے بڑھا دے گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، بڑھا دوں گا۔ نعمتیں بڑھانا کون ایسا ہے جو نہیں چاہتا کہ اللہ اور دے، اللہ اور دے؟ کون ایسا ہے جو نہیں چاہتا کہ اللہ ان نعمتوں کو محفوظ کر دے؟ فرمایا شکر کر لو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور دے دوں۔ صاحب ایمان اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہے، صاحب ایمان اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، پکڑ نہ ہو جائے، عذاب نہ ہو جائے، دنیا کے لیے تماشا نہ بن جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ منہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہوں، ڈرتا ہے۔ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، شکر کرو گے اللہ کے عذاب سے محفوظ جاؤ گے۔ شکر کرنے والے پر اللہ کا عذاب نہیں آتا، آزائش آ بھی گئی تو شکل زحمت کی ہوگی، حقیقت میں رحمت ہوگی۔ شکر گزار بندے پر اللہ کی عذاب کا کوڑا نہیں برستا۔ کوئی آزمائش آ بھی گئی، دیکھنے میں زحمت ہوگی، حقیقت میں رحمت ہوگی۔ جو اللہ کے ولیوں پہ ہوتا ہے، اللہ کے پیاروں کے ساتھ ہوتا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتا ہے، دیکھنے میں زحمت، حقیقت میں رحمت۔ علامت کیا ہے؟ دل پرسکون ہوتا ہے۔ وہ جو زحمت ہے دیکھنے میں، حقیقت میں رحمت ہے، علامت کیا ہے؟ دل پرسکون ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے۔ یہ علامت ہے کہ یہ آنے والی زحمت نہیں، نقشہ زحمت کا ہے، حقیقت میں رحمت، دل مطمئن ہوتا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، شکر گزار بندہ اپنے لیے محفوظ قلعہ بنا لیتا ہے، اللہ کا عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اس زندگی کی غرض ہے اللہ راضی رہے، جینے کا مقصد ہے اللہ راضی رہے۔ جب شکر کرنے والا اللہ سے راضی رہتا ہے، یہ علامت ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ جب شکر کرنے والا اللہ سے ہر لمحے اس کے دل کی دنیا اللہ سے راضی رہتی ہے، یہ علامت ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ کسی نے پوچھا کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ مجھے یاد رکھتا ہے یا نہیں؟ فرمایا اپنی زندگی دیکھ لو، تم اللہ کو کتنا یاد رکھتے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کر رہے؟ فرمایا تم دیکھ لو تم اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہو۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کا خیال رکھے گا اللہ تیرا خیال رکھے گا۔
تو اللہ کو یاد رکھے گا، اللہ تجھے یاد رکھے گا. اور سچ یہ ہے کہ تو اللہ سے راضی رہے گا، یہ علامت ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. یہ شکر کی عبادت نصیب ہو جائے جس نعمت پہ شکر کر رہا ہے. حقیقت کیا بتائی؟ اسے اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا. خیر میرے عزیزو، یہ دل کی آنکھیں، سر کی آنکھیں ہی نا اگر اس میں اللہ کو ناراض نہ کرے تو پھر دیکھو حلال محبتوں، حلال رشتوں کے دیکھنے میں آنکھوں کو کتنی ٹھنڈک ملے گی، حلال رشتوں کے دیکھنے میں کتنی ٹھنڈک ملے گی. اگر یہی آنکھیں حرام دیکھنے لگ جائیں تو حلال کی لذت دیکھنے کی رخصت ہو جاتی ہے. یہی زبان کے بول حلال استعمال ہونے لگے، یہ اس نعمت کا شکر ہے. تو اللہ حلال کے بولوں کی مٹھاس نصیب فرمائے گا. اور اس زبان سے حرام کی لذت لینے لگے جو اس نعمت کی ناشکری ہے تو حلال رشتوں کے بولوں کی مٹھاس رخصت ہو جاتی. کوئی نہیں ملے گا زمین پہ جس کی آنکھیں حرام دیکھتی ہوں، زبانیں حرام سے لذت لیتی ہوں اور پھر انہیں حلال رشتوں میں لطف نصیب ہو. کوئی نہیں ملے گا، کوئی نہیں ملے گا. جب سے یہ آنکھیں حرام دیکھنے لگ گئیں اور زبان اور کان حرام لذتیں لینے لگ گئے، حلال رشتوں کے مٹھاسی گھروں سے اٹھ گئی ہے. اب حلال میں مزہ نہیں آتا، حرام میں مزہ آتا ہے. حرام کی ہر خوبیاں نظر آتی ہیں اور حلال میں ہر عیب نظر آتا ہے. ساری زبان کی کرواٹ حلال رشتوں کے لیے ہے اور ساری مٹھاس غیروں کے لیے. حرام سننے میں گھنٹے لگتے ہیں اور حلال کی ایک بات بھی اچھی نہیں لگتی اور کبھی نہیں لگے گی. یہ ناشکری کا ریئیکشن ہو کے رہنا ہے، یہ عذاب ملنے ہی ملنا ہے، یہ سزا اس دنیا میں ملنی ہی ملنی ہے. تو جس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرے گا اللہ اسے بڑھا دے گا. اللہ نے گھر دے دیا، اپنا دے دیا، چھوٹا ہے، شکر کرے جنت بن جائے گا. حلال میاں مل گیا، حلال بیوی مل گئی، دل سے اللہ کا شکر ادا کرے محبتیں بڑھ جائیں گی. شکر کوئی نہیں رہا، نعمتیں بڑھ جاتی ہیں، اللہ کی پکڑ سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور زندگی کی غرض ہے اللہ راضی ہو جائے. شکر گزار بندہ اللہ سے راضی رہتا ہے، علامت ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے. اور جب زندگی میں اللہ کا شکر آتا ہے اور پھر اگر کچھ تکالیف بھی آ جائیں سبحان اللہ تو اللہ صبر نصیب فرما دیتا ہے کہ ہر وقت ہی اس کی نعمتوں کی برسات ہے. کچھ ہو بھی گیا تو کیا ہوا. وہب ابن منبہ رحمت اللہ علیہ، حضرت کے پڑوس میں کسی کی چوری ہو گئی. حضرت تسلی کے لیے تشریف لے گئے لیکن اس کی زبان پر اللہ کا شکر. فرمایا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے 3 شکر اب بھی اللہ کے مجھ پہ واجب ہیں کہ چور نے چوری کی ہے، اللہ کا شکر ہے میں نے چوری نہیں کی. سبحان اللہ. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے چوری نہیں کی. تھوڑا سا لے گیا ہے، بہت کچھ رکھا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے. دنیا لے گیا ہے، دین سلامت ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. تو اگر کچھ تکلیف آ بھی جاتی ہے تو صبر آ جاتا ہے. اتنا کچھ دے رکھا ہے، اتنا کچھ دے رکھا ہے تو نظر نعمتوں پر رہتی ہے، محسن کے عطا پہ رہتی ہے، صبر رہتا ہے. صبر ملتا ہے، تقوی ملتا ہے کہ پھر اس کی نافرمانی کرتی ہوئی حیا آنے لگتی ہے. حیا آنے لگتی ہے، کتنا دے رہا ہے اور پھر اس کی نافرمانی. تو شکر ایسی مبارک عبادت ہے کہ باطن کی بیماریوں کی جڑ کٹتی ہے. حسد نہیں رہتا، کبر نہیں رہتا، حرص نہیں رہتا. کوئی کرے تو صحیح، اس لیے کہ کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. شکر نہیں، نہ شکری ہے تو تکبر بھی ہے، حسد بھی ہے، حرص بھی ہے. اور ساری گندگیوں کی جڑ یہی 3 چیزیں.
باطن خراب تو ظاہر خراب، ظاہر خراب تو ساری زندگی خراب، انسان خراب تو جہان خراب۔ تو ایک مبارک عبادت ہے، کتنی کمزوریوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کرے بھائی چلتے پھرتے ہر بول کے ساتھ ہماری عادت بن جائے اللہ کی شکر ادا کرنے کی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ نعمتیں بڑھ جائیں گی، نعمتیں بڑھ جائیں گی، پکڑ سے محفوظ ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا، اور بندگی کی بہت بڑی دو خوبیاں صبر اور تقوی نصیب ہو جائے گا۔ تہجد کی توفیق ملی نا، شکر کیجئے، استقامت مل جائے گی۔ جس روحانی عبادت کی توفیق ملی ہے دل سے شکر کیجئے، قابل کوئی نہیں تھا، اللہ کا فضل ہو گیا، الحمدللہ۔ کسی کو پھر حقیر نہ جانے، استقامت مل جائے گی، دینداری میں بڑھتا چلا جائے گا۔ تو شکر ایسی بڑھیا عبادت ہے میرے عزیزو، ثمرات بھی بہت مبارک ہیں، اور باطن کی پاکیزگی بھی اس سے ہے آسان، عادت بن جائے الحمدللہ، کیفیت ہو جائے اللہ تیرا بہت کچھ دیا ہوا میرے اوقات سے زیادہ ہے، اور ہمت سے کام لے، اللہ کی نعمت میں اللہ کو ناراض نہ کرے، ناراض نہ کرے۔ زبان کے بول شکر کے ہوں لیکن نعمت اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہو، یہ ایسے ہی نادان اولاد کی طرح ہیں جو کہ ابا مجھے آپ سے محبت تو بہت ہے لیکن آپ کا کہنا نہیں مان سکتا۔ بتائیے یہ فرما بردار بیٹا کہلائے گا، احسان شناس بیٹا کہلائے گا؟ احسان فراموش ہے، احسان فراموش ہے۔ ایسی اللہ کی نعمتوں کو دیکھیے کہ اللہ کسی نعمت میں ناراض تو نہیں ہو رہا، اگر ناراض ہو رہا ہے اللہ وہ نعمت چھین لے گا، اگر ناراض ہو رہا ہے اللہ اس نعمت کی برکت لے لے گا۔ یہ ناشکری ہے، اللہ اس نعمت کی برکت اٹھا لے گا یا پھر اس نعمت ہی سے محروم کر دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کی چلی جائیں گی نعمتیں۔ تو شکر کی عادت بنائیں، شکر کی عادت بنائیں، ہر وقت اللہ کا شکر ہو۔ الشکر قید الموجود و صید المفقود۔ شکر ایسی مبارک عبادت ہے جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ محفوظ ہو جاتی ہیں، اور جو نعمتیں نہیں ہوتی یہ شکر انہیں شکار کر کے اس کے جھولی میں ڈال دیتا ہے، جو ہیں وہ محفوظ ہو جاتی، جو نہیں ہے یہ انہیں شکار کر کے اس کے پاس لے آتا ہے، وہ صید المفقود۔ اللہ کا شکر۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رات میں کھڑے ہوتے اور اتنا طویل قیام فرماتے کہ پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا۔ آپ نے کہا آپ اتنی کیوں عبادت کرتے ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے عائشہ کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جوں جوں اس کی نعمتیں بڑھتی چلی جائے شکر گزاری بڑھتی چلی جائے، اس کے نعمتوں میں اس کی اطاعت بڑھتی چلی جائے۔ تو میرے عزیزو اللہ کے قرب کا بہت آسان نسخہ ہے، اور اپنی نعمتوں کی حفاظت اور ترقی کا بہت آسان راستہ ہے شکر کی عادت۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ارے انسان کس چیز نے تجھے رب کریم سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کیا کچھ نہیں دے رکھا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ کتنی خوبصورت تیری تخلیق کی اور کیسی خوبصورت تصویر بنائی، اس سے خوبصورت نقشہ بن ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، کوئی بچہ پیدا ہو اور اس کی آنکھ اپنی جگہ پہ نہ ہو، جسم کے کسی اور حصے پہ آئے، بتاؤ کیسے لگتا؟ اس کے پاؤں میں توازن نہ ہو، اس کے ہاتھوں میں برابری نہ ہو، اس کی انگلیوں میں برابری نہ ہو، اس کی آنکھوں میں برابری نہ ہو، چہرے کا یہ نقشہ تبدیل ہو جائے، جہاں آنکھیں وہاں ناک بن جائے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک،
اور یہ سب کچھ اللہ نے ماں کے پیٹ میں بنایا ہے، جس میں میرا اور آپ کا اختیار ہی کوئی نہیں چلتا۔ کتنا کرم کیا ہے اللہ نے، اولاد دی ہے، ہمارا جسم بنایا ہے، ساری نعمتیں دے کر بھیجی ہیں، نہ دیتا کیا کر سکتے تھے؟ اللہ اکبر، ایک سے بڑھ کر نعمت ہے۔ کوئی کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، لاکھوں میں بھی اپنی آنکھ نکال کر دینے کے لیے تیار نہیں، کہ بھوکا رہ جاؤں آنکھ نہیں دیتا۔ تو جسم کی یہ نعمتیں کتنی قیمت ہے اور کب سے ہیں، اور وہاں سے ملی ہے جہاں میرا اور آپ کا اختیار بھی کوئی نہیں، یہ اس محسن کی عطا ہے۔ تو میرے عزیزو، پھر شکر گزاری تو ضروری ہے، پھر ان نعمتوں میں اس کی بندگی تو ضروری ہے، اور کیا ہوگا؟ اللہ اور بڑھا دے گا، دنیا کے اندر بھی بڑھا دے گا، اور کل ان نعمتوں میں اور زیادہ خوبصورتی لے آئے گا۔ پھر اس آنکھ سے یہ آنکھیں اللہ کا دیدار کریں گی، اتنی ترقی ہوگی کہ اللہ کا دیدار کریں گی۔ یہ جو کان آپ نے اس کو حرام سے بچایا ہے، اللہ کا کلام سن کے لذت لیں گے۔ پھر یہ جوانیاں، پھر یہ حسن، سبحان اللہ، اللہ اس میں اتنی ترقی دیں گے کہ بڑھاپا کوئی نہیں آئے گا، اس کے حسن میں فرق کوئی نہیں آئے گا، بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ شکر جو کیا ہے، حرام سے جو بچایا ہے، حرام سے جو بچایا ہے، اللہ اتنی ترقی دے۔ تو اللہ کریم نے نعمتوں کی حد کر دی۔ ہاں میرے عزیزو، جب تک نعمتیں ہوتی ہیں بسا اوقات احساس نہیں ہوتا کیا دولت ہے۔ اسے دیکھو جو پاؤں سے، اعضاء سے معذور ہو کے دنیا میں آیا ہے، ساری زندگی رینگتے رینگتے زندگی گزرتی ہے، ساری زندگی اس حسرت میں گزرتی ہے کہ آنکھوں سے ماں کو دیکھتا، اپنے زبان کی باتوں سے اپنے دل کی کیفیت بتلاتا، ساری زندگی بس اوقات اس حسرت میں گزر جاتی ہے۔ شکر کی کیفیت حد کر دی اللہ نے نعمتوں۔ کبھی ان نعمتوں کا مراقبہ کیا کرے، ان نعمتوں کو اپنے دھیان میں لایا کریں، استحضار کیا کریں کیا دیا ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر ساری مخلوق میں بنایا کیا؟ انسان، جو سب سے افضل، ساری زندگی کے طریقوں میں دیا کیا؟ سب سے بڑا خوبصورت طریقہ اسلام کا۔ پھر ساری امتوں میں رکھا کس میں؟ سب سے بڑی امت محمد رسول اللہ کی۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے مسلمان بنایا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ مسلمان بنایا ہے۔ کبھی ان نعمتوں کو بھی دھیان میں لائیں، اللہ تیرا شکر ہے مسلمان بنایا ہے۔ پھر دیکھیے اسلام میں کتنی ترقی ہوتی ہے، پھر اس نعمت کو اللہ کتنا بڑھاتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے آپ نے مسلمان بنایا۔ کتنے ایسے ملیں گے جنہیں اس نعمت پہ شکر نہیں، اللہ نے ان سے یہ نعمت بھی چھین لی ہے۔ کتنے ایسے ملیں گے جنہیں اس نعمت پہ شکر نہیں، اللہ نے انہیں اس نعمت سے بھی محروم کر دیا۔ جو اسلامی نام سے شرماتے ہیں، اسلامی شکل و صورت سے شرماتے ہیں، اسلام کی طرف نسبت کرنے سے شرماتے ہیں، اسلامی زندگی سے شرماتے ہیں، اسلامی شعائر سے، نشانیوں سے شرماتے ہیں، اسلام کے ساتھ وابستگی سے شرماتے ہیں، مسلمانوں میں شمار ہونے سے شرماتے ہیں، کتنے ایسے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے وہ اسلام کی نعمت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ نہ شکری جو ہے محمد، احمد، انہیں یہ نام بھی اچھے نہیں لگتے۔ کوئی ایسی نسبت جس سے اسلام کی پہچان آنے لگے، انہیں اس سے شرم آتی ہے، اس نعمت کی ناقدری ہوتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے یہ مسلمان نہیں رہتے۔ میرے عزیزو، اللہ اپنے گھر میں بلا لیتا ہے، اللہ اپنے سامنے جھکا لیتا ہے، اللہ اپنے قرآن کی تلاوت کی توفیق دے دیا کرتا ہے۔ شکر کیا کرو تاکہ زندگی بھر اللہ یہ دولت دیتا رہے۔ یہ نعمتیں ہیں اللہ کی اور غیر معمولی نعمتیں ہیں۔
وہ میرا اور آپ کو تو محتاج کوئی نہیں. میں ساری زندگی بھی اس کے سامنے بندگی میں سجدے میں گر پڑوں، اس کی سلطنت میں بادشاہت میں شہنشاہی میں اضافہ کوئی نہیں ہونا، اور سب ہی نافرمانی میں اتر جائیں اس کی شان میں کمی کوئی نہیں آنی. ہاں بھلا میرا ہی ہے کہ اللہ کی اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرو. تو میرے عزیزو اس کا بھی دھیان رکھا کریں. اللہ نے دنیاوی نعمتیں، دینی نعمتیں، ظاہری نعمتیں، روحانی اور ایمانی نعمتیں کس قدر دے رکھی ہیں، دل کی گہرائیوں سے شکر ہو اس پر. اللہ میرے اوقات سے آپ نے دے رکھا، آپ نے اپنے فضل سے یہ سب کچھ عطا فرما رکھا. جو اللہ نے آپ کو دین کا ماحول دے رکھا ہے، دین کے دینداروں میں اٹھنا بیٹھنا نصیب فرما رکھا ہے، شکر ادا کیا کریں تاکہ ہماری اولادوں کو بھی یہ ماحول مل جائے. قدر کوئی نہیں کی، شکر کوئی نہیں کیا، ایسا محروم ہوگا تماشا بن جائے گا، قصہ پارینہ بن جائے گا. تو میرے عزیزو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے. باطن کی بھی اصلاح ہوتی ہے، نعمتوں میں بھی اضافہ اور برکت ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. زیتون ٹی وی.